اسرائیل اور جو غزہ یعنی فلسطین سے جو جنگ چل رہی. تو اب آپ اگر دیکھیں گے تو یہ جنگ فلسطین تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ لبنان پہنچ گئی، یہ جنگ جو ہے وہ یمن تک پہنچ گئی، یہ جنگ سیریا اور عراق تک پہنچ گئی، اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جنگ ایران، روس اور چائنا تک بھی پہنچ گئی. اور اس کے علاوہ مغربی ممالک جو ہیں وہ بھی اگر دیکھیں تو اس میں تمام ملک شامل ہے. حالانکہ جو توقع تھی امریکہ کو کہ سارے ملک آ جائیں گے اس کے ساتھ، وہ توقع جو ہے اس کی کہیں بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خسارہ. اس کے علاوہ میں ابھی کچھ اور جو رپورٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ ایک اور خبر آ رہی وہ یہ کہ بحر احمر میں یمنی فوج کی موجودگی نے امریکہ اور برطانیہ کو کیا پیغام دیا. یہ پیغام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں اس پر میں بات کروں گا. سحر نیوز ایجنسی ہے، یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سیکریٹری یاسر الحوری نے بحر احمر میں یمنی فوج کی موجودگی اور اس میں دشمن کے خلاف کارروائیوں کی اہمیت کے بارے میں کہا کہ امریکی، برطانوی اور صہیونی یعنی اسرائیلی حکومت کی افواج کے ساتھ بحر احمر میں جنگ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں انجام پا رہی ہے. یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سیکریٹری نے کہا کہ یہ جنگ سیاسی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے اور بحر احمر کے ساحل کے تمام عرب اور اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ فلسطینی عوام کے دفاع میں صہیونی حکومت کے خلاف اپنا کردار ادا کریں. اس کے علاوہ یاسر الحوری نے کہا کہ بحر احمر میں یمنی فوج کی جنگ علاقے میں یمن کے اسٹریٹجک اور سیاسی کردار کی غماز ہے، اور یہ معنی خیز موجودگی بحر احمر میں امریکہ اور برطانیہ کی طاقت اور بالادستی کو کمزور کر دے گی. اس کے علاوہ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے مشیر محمد نے بھی کہا کہ بحر احمر میں یمنی فوج کی موجودگی نے ثابت کر دیا کہ یمن جیسے ممالک اور عوام بھی امریکہ سے مقابلے کی توانائی رکھتے ہیں. یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن عبد الوہاب المباشی نے بھی کہا کہ بحر احمر میں یمنی فوج کی کارروائیوں کے نتائج بہت وسیع ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ نے یمن کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی کے میدان میں اترنے کا فیصلہ لیا. تو یہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے کی جو جنگ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اب محدود نہیں رہ گئی، جنگ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ اس کے علاوہ ابھی اور امریکی فضائیہ کے جوان کی موت کی ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ ہے، یہ حماس نے کہا ہے. حماس کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے. حماس نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطین کی تحریک حماس نے اپنی امریکی فضائیہ کے فوجی اہلکار کی جانب سے غزہ میں صہیونی جرائم اور فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج کے طور پر خود سوزی کے اقدام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فضائیہ کے جوان کی خود سوزی اور موت کی ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ ہے. فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ خود سوزی کا یہ واقعہ جو بوشنل کی موت پر ختم ہوا، نہتے فلسطینی عوام کی نسل کشی میں شمولیت سے متعلق امریکی موقف پر امریکی عوام میں بڑھتی ہوئی برہمی کا مظہر ہے. فلسطین کی تحریک حماس نے ہلاک ہونے والے امریکی فوجی بوشنل کے اہل خانہ اور اس کے
دوستوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے خود سوزی کے اس کے اقدام کو انسانی اقدار کے دفاع اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی خبر اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو امریکی شخص، آپ تصور کریں کہ امریکی شخص جو ہے وہ اس لیے خود سوزی کرتا ہے کہ آخر یہ معصوم بے گناہ لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، یہ جنگ کیوں بند نہیں ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں اور وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ فلسطین نہیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور 1000-2000 لوگ نہیں نکلتے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، فرانس میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جرمنی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور خود اسرائیل کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہی اس کو ہم قرار دیں گے اسرائیل کی، کہ وہ اس کے ساتھ خود اس کے اپنے لوگ نہیں ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اعجاز میر صاحب وعلیکم السلام، منور رائن صاحب وعلیکم السلام، ایس ظفر مہدی لکھ رہے ہیں اس حقیقت کو بھی بتائیں کہ چائنا بھی اپنا بیڑا لے کر ریڈ سی میں پہنچ رہا ہے۔ بالکل، چائنا نے دیکھیے، چائنا اور روس اس نے پہلے ہی یہ بات کہی تھی اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جنگ جو ہے وہ جنگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شعیب خان سلیب صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نثار علی مومن صاحب، نثار علی مومن صاحب گجرات سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس پروگرام میں جو ہندوستان کے علاوہ نیپال سے، بنگلہ دیش سے اور یو ایس اے سے ابھی ہمارے ساتھ جڑے سیم رضوی صاحب جو امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، یو ایس اے سے، اس کے علاوہ اور کئی ملکوں سے ہمارے ساتھ یو اے ای سے بھی لوگ جڑتے ہیں، سعودی سے بھی جڑتے ہیں، تو تمام سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یمن دنیا کا سب سے بڑا باہوبلی ہے، ہم کو ناز ہے۔ یہاں پہ عقیل جو کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ یہی وہ موقع ہوتے ہیں کہ جب اپنی طاقت کا لوہا منوایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جس طریقے سے یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن جتنی بڑی ہمت دکھائی ہے اور جس طریقے سے میدان میں اترا ہے اس کی ستائش بہرحال ہو رہی ہے، اور وہ مقابلے کے لیے اڑا ہوا ہے، اس کو جان اور مال کی فکر نہیں ہے بلکہ اس کو فکر ہے فلسطینیوں کی کہ آخر ان کو اس کا حق کیوں نہیں ملا۔ دیکھیے اور اسی لیے دنیا جو ہے آج جو ہوتی ہے، جو انصار اللہ ہیں، ان کو سلوٹ کر رہی ہے کہ وہ کم از کم ایک حق کی بنیاد پر سامنے آئے۔ پروفیسر شہناز خان صاحبہ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ شہناز صاحبہ۔ اس کے علاوہ ابو معاذ صاحب ہم سے جڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان اور عزت عطا فرما اور اہل فلسطین کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، یہ ابو معاذ صاحب لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹ انصاف، یہ علمدار حسین صاحب ہیں، ڈاکٹر ممتاز صاحب رمضان میں پبلک آؤٹ بسٹ ہونے کے امکانات ہیں جی، اس لیے قبل رمضان جنگ کو روکنا، سیز فائر ضروری دیکھیے ایسا ہے کہ جنگ تو رکنی ہی چاہیے، اور جنگ کے رپورٹ بھی یہی ہے کہ بات چیت ہو گئی ہے، لیکن اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ نتن یاہو کا معاملہ ہے، کیونکہ نتن یاہو کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی کرسی جائے گی، اس کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، اور یہی نہیں کہ کرسی صرف جائے گی بلکہ سزا بھی ہو سکتی، کیونکہ اس جنگ سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو 5-6 مہینے پہلے سے نتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا، مظاہرے ہو رہے تھے اور فوجی تک میدان میں اتر آئے تھے، کیونکہ نتن یاہو نے خود کو بچانے کے لیے پورا آئین میں تبدیلی کر دی تھی، تو اس کے خلاف تھی۔ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ کو بڑھایا جا رہا ہے، اور پھر دیکھیے جنگ تو جنگ ہے، پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ رمضان شروع ہو رہا ہے کہ محرم آ گیا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
پھر جنگ اگر ہے تو جب تک جاری رہے گی تب تک مقابلہ لوگ کریں گے. لیکن ایک چیز جو بار بار یہ کہ جنگ کو جنگ کی طرح کیا جائے. اس میں عوام، ابھی آپ دیکھیے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ہمیشہ اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کرتا ہے، یا حماس کو آپ دیکھ لیجیے. تو لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ جو رہائشی مقامات ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ چیز غلط ہے. اب اخیل لکھ رہے ہیں کہ اب اسرائیل سمجھو مر گیا، حماس نے اسرائیل کو. دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجیے کہ اسرائیل تو واقعی اگر دیکھا جائے تو جو بھرم رکھتا تھا اسرائیل، وہ بھرم ٹوٹ گیا، کیونکہ اپنے کیپٹیوز کو نہ چھڑا پانا، جبکہ 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا اور اس کے باوجود کچھ بھی حاصل نہ کر پانا، یہ اس سے بڑی ناکامی کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو مارا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کیا آپ اپنے جو یرغمال بنائے گئے لوگ ہیں ان کو چھڑا پائے؟ اور اگر نہیں چھڑا پائے تو فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے، اور پھر جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے تھے، کیا اس طرح گریٹر اسرائیل بن جائے گا؟